بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کسی حادثے کی وجہ سے کسی کی ہڈی ٹوٹ جائے تو اس کو ٹماٹر کا زیادہ استعمال کروانا چاہیے۔ ناظرین، صدقہ کرنے سے انسان حسد اور ہر قسم کی مصیبت سے بچا رہتا ہے۔ چھری تیز کرنے کے لیے اس کو پہلے گرم کر لیں اور پھر ایک مگ لے کر اس کی بیک سائڈ پر رگڑ لیں، چھری تیز ہو جائے گی۔ ناظرین گرامی، شہد میں دہی ملا کر کھاؤ، اس سے آپ کا معدہ طاقتور ہوگا۔ پودینے کا پانی ناک اور کان میں ڈالنے سے کیڑے مر جاتے ہیں۔ اگر آپ کھجور زیادہ کھاتے ہیں تو اس سے آپ کی بلغم خارج ہو جائے گی۔ ناظرین گرامی، کیا آپ کو معلوم ہے کہ اگر گلے میں خراش رہتی ہو تو بار بار ادویات سے صرف آپ کو وقتی طور پر فائدہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے ہر وقت کالی مرچ منہ میں چبانے سے آپ کو افاقہ ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر سالن میں نمک زیادہ ہو جائے تو سالن کا تیل اتار لیں اور نیا تیل ڈال کر ایک ٹماٹر سالن میں ڈال کر بھون لیں، انشاءاللہ نمک کم ہو جائے گا۔ ناظرین گرامی، اسبگول کو پانی میں بھگو کر پینے سے آپ پر بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ ناظرین، سوکھی روٹی کو دودھ میں بھگو کر کھانے سے آپ کی عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، سرسوں کا تیل کان میں ٹپکانے سے آپ کا دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ آلو بھون کر کھانے سے آپ کی رنگت نکھر جاتی ہے اور آپ کا دبلا پن بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، سفید چاول زیادہ کھانا جوڑوں کے درد میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ ابلے ہوئے چاولوں کا پانی سر میں لگانے سے آپ کے بال چمکدار ہو جاتے ہیں۔ سر میں تیل لگا کر سونے سے آپ کے دماغ کی گروتھ ہوتی ہے، آپ کا دماغ تیز اور طاقتور ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، جن کے بال گر گئے ہوں وہ پیاز کا رس نکال کر آملے کے تیل میں ملا کر چند دن لگائیں، انشاءاللہ چند دنوں میں اس کے سر پر نئے بال آنا شروع ہو جائیں گے۔ ناظرین، مہندی کے پتے تھوڑے سے لے کر پانی میں پیس کر جلی ہوئی جگہ پر لیپ کریں، انشاءاللہ آرام آ جائے گا۔ میتھی کا دانہ چبانے سے سونگھنے کی حس تیز ہو جاتی ہے۔ چائے پینے سے آپ کے پیشاب میں یورک ایسڈ کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، حالت حیض میں ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے خواتین کے جسمانی توازن میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ آپریشن وغیرہ کے زخم کے نشانات دور کرنے کے لیے ایلو ویرا کے گودے میں تھوڑا سا زیتون کا تیل ڈال کر گرم کر کے نشان پر لگایا جائے تو نشانات غائب ہو جاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، انڈے کو کلونجی کے ساتھ ملا کر بالوں میں لگانے سے بالوں کا سفید ہونا اور گرنا ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، آنکھوں سے پانی آنا شروع ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ آپ کی نظر کم ہونے لگی ہے۔ اگر پسینے کو دور بھگانا چاہتے ہیں تو پانی کی بالٹی میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا پھٹکڑی کا ڈال دیں اور اس پانی سے اپنے جسم کو گیلا کر لیں اور چند منٹ کے بعد نہا لیں، پسینہ آپ سے دور ہو جائے گا۔ ناظرین گرامی، نفسیات کے مطابق مثبت سوچ رکھنے سے آپ سنگین بیماریوں اور چوٹ سے جلد صحتیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر رات کے وقت کھانا کم کھا لیا جائے تو اس سے آپ کے موٹاپے میں کمی واقع ہوتی ہے۔ ناظرین گرامی، گڑ کو جلا کر سونگھنے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ املی کا اچار کھانے سے پاخانہ کھل کر آتا ہے۔ ناظرین گرامی، پیشاب کر کے ہاتھ نہ دھونے سے آپ کو لکوہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین،
15 दिन तक अंगूर के रस में 1 चम्मच शहद मिलाकर पीने से लिकोरिया की बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। नाज़रीन ग्रामी, क्या आपको मालूम है कि जिस खाने पर बिस्मिल्लाह शरीफ ना पढ़ी जाए वो खाना शैतान के लिए हलाल हो जाता है। पेशाब करने के बाद अगर आपको कतरे आते हैं तो भुने हुए चने खाएं, इंशाअल्लाह पेशाब के बाद कतरे आना बंद हो जाएंगे। नाक से नज़ला बहने लगे तो उसको रोकना नहीं चाहिए। नाज़रीन ग्रामी, बेचैनी दूर करने के लिए मुंह में 1 लौंग डालें और उसका रस पेट में जाने दें। नाज़रीन, अक्सर लोग उन अफराद की तरफ ज़्यादा मुतवज्जे होते हैं जो उनको हंसाते हैं। दांत में शदीद दर्द हो तो 2 लौंग लेकर उसको पीस लें, उस पर लीमू के चंद कतरे मिक्स करें और मुतासिरा दांत पर लगाएं। नाज़रीन ग्रामी, मक्खी और मच्छर से परेशान हैं तो घर में चाय पत्ती से धुनी दें। नाज़रीन ग्रामी, कच्चा आलू काट कर चाकू पर रगड़ने से आपका चाकू साफ हो जाता है। नाज़रीन ग्रामी, गुजरे हुए कल को आप सिर्फ एक बार देख सकते हैं, दोबारा कभी नहीं देख सकते। नाखून पर तेल लगाने से जोड़ और घुटने मजबूत होते हैं, बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। नाज़रीन, छींकें ज्यादा आएं तो हरा धनिया सूंघ लें। नाज़रीन ग्रामी, अगर किसी को शहद की मक्खी काट ले तो मुतासिरा जगह पर लहसुन अच्छी तरह मल दें, आपको आराम आ जाएगा। नाज़रीन, मेथी दाने को रात भर नारियल के तेल में भिगोकर सुबह उसका पेस्ट बनाकर बालों में लगाने से आपके बाल काले हो जाएंगे। नाज़रीन, ज्यादा हंसने से इंसान का दिल मुर्दा हो जाता है, जबकि बाकसरत रोने से इंसान का दिल नरम हो जाता है। नाज़रीन ग्रामी, खाने के बाद नींद का आना सेहतमंद होने की निशानी है। नमाज बाजमात अदा करने से पिछले तमाम गुनाह मुआफ हो जाते हैं। नाज़रीन ग्रामी, खाने के फौरन बाद सो जाने से आपका जिस्म सुस्त और काहली का शिकार हो जाता है। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक इंसान अगर खिले खिले कपड़े पहने तो इससे उसका एतमाद और रोब बढ़ जाता है। नाज़रीन, लिकोरिया और टांगों में दर्द खत्म करने के लिए रोजाना 3 हफ्ते तक सुबह के वक्त बादाम खाएं। खाना खाने के बाद तकरीबन 150 कदम पैदल चलना चाहिए। इससे आपका पेट ठीक रहेगा और जिंदगी भर पेट बाहर नहीं निकलेगा। नाज़रीन ग्रामी, पानी 3 सांस में पिया करो, कभी भी आपको फेफड़ों की बीमारी नहीं होगी। दही खाने से ज़हनी दबाव और डिप्रेशन की बीमारी से आपको छुटकारा मिलता है। नाज़रीन ग्रामी, केले का शेक आपकी हड्डियों को मजबूत करता है और खून की कमी नहीं होने देता। नाज़रीन ग्रामी, खाने के बाद सर में दर्द शुरू हो जाए तो समझ जाओ कि आपका मैदा खाने को ठीक तरह से हजम नहीं कर पा रहा। नाज़रीन, 3 ग़िज़ाएं जो औरत के बदन को खूबसूरत बनाती हैं। नंबर 1 लीमू का रस, नंबर 2 बंद गोभी और नंबर 3 अनार। नाज़रीन, रात को सोते वक्त हरीड़ का मुरब्बा 2 दाने खाने से जोड़ों के दर्द से निजात मिल जाती है। गर्म दूध के बाद पानी पीने से आपको खांसी हो सकती है। नाज़रीन ग्रामी, रोटी की चूरी बनाकर खाने से खुराक जल्दी हजम हो जाती है और पेट की तूंद भी नहीं बढ़ती। नाज़रीन ग्रामी, मुख्तलिफ रंग की आंखों वाले लोग एक दूसरे की तरफ
زیادہ متوجہ ہوتے ہیں، زیادہ مائل ہوتے ہیں۔ ناظرین، 3 چیزیں کھانے سے آپ کے جسم کی طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 1 سیب، نمبر 2 گوشت، اور نمبر 3 کھجور۔ ناظرین، کھانے کے بعد کالا نمک چاٹ لینے سے آپ کے بدن کی سستی دور ہو جاتی ہے۔ پیڑ کا دودھ پینے سے سر کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، گنڈیریاں چوسنے سے رکا ہوا پیشاب کھل کر آتا ہے۔ مکھن ہونٹوں پر لگانے سے آپ کے ہونٹ کبھی نہیں پھٹتے۔ ناظرین، سونے سے قبل کھجور کھا لینے سے پیشاب کی تمام رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔ انگلی پر زیتون کا تیل لگا کر کانوں میں پھیرنے سے کانوں میں سیٹیاں بجنا بند ہو جاتی ہیں اور آپ کے کانوں کی سماعت تیز ہو جاتی ہے۔ جامن کا شربت پیاس کی شدت کو دور کرتا ہے اور آپ کی سستی کو دور بھگاتا ہے۔ ناظرین، نیند نہ آ رہی ہو تو دودھ گرم کر کے آنکھوں پر لگانے سے نیند فوری آ جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، مکھن ہونٹوں پر لگانے سے آپ کے ہونٹ کبھی نہیں پھٹتے۔ ناظرین، جو ہمیشہ بھوک سے کم کھانا کھاتا ہے اس انسان کا پیٹ کبھی باہر نہیں آتا۔ جو انسان پانی کم پیتا ہے اس کے گردے جلدی جواب دے جاتے ہیں۔ ناظرین، پاؤں پر تیل لگایا کرو، آپ کے اندر کم بیماریاں جنم لیں گی۔ ناظرین، ناشتے میں اچار کا استعمال کرنے سے آپ کا قد لمبا ہو جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، کچے آم زیادہ کھانے سے آپ کے دانت جلدی گر جاتے ہیں۔ اونٹنی کا دودھ پینے سے آپ کا قد جلدی بڑھتا ہے۔ ناظرین گرامی، کھانے میں کالی مرچ زیادہ استعمال کرنے سے آپ کا گلا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ٹھنڈی چیزیں زیادہ کھانے سے آپ کا معدہ کمزور ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کھانے کو اچھی طرح ہضم نہیں کر پاتا۔ بکری کا دودھ اور سرسوں کا تیل ملا کر بالوں میں لگانے سے آپ کے بال جلدی لمبے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور بال گرنا بھی بند ہو جاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اگر موٹاپے کا وقت پر علاج نہ کرایا جائے تو آپ کو بانجھ پن کی بیماری لگ جاتی ہے۔ گھٹنوں میں درد ہو تو انجیر کھانے سے آپ کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، نہارمو املی کھاؤ، سستی دور ہو جاتی ہے۔ لیٹ کر زیادہ دیر موبائل دیکھنے سے آپ کی آنکھوں کی نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ جن کو پسینہ زیادہ آتا ہو وہ لوگ اندرونی طور پر تندرست ہوتے ہیں۔ ناظرین، ناریل کے تیل میں کافور ملا کر جسم پر لگائیں، آپ کے جسم کی تمام خارش، الرجی اور گرمی دانے ختم ہو جائیں گے۔ ناظرین، اگر حیض درد کے ساتھ تھوڑا تھوڑا رک رک کر آئے تو سفیدے کے 4-5 پتے دودھ میں ابال کر پی لیں۔ اگر ہو سکے تو کچھ پتے کھا بھی لیں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ چائے کا پانی روئی کی مدد سے آنکھوں کے حلقوں پر مسلسل 1 ماہ تک روزانہ لگانے سے آپ کی آنکھوں کے حلقے ختم ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، جن لوگوں کو کھانا کھاتے ہی الٹی آتی ہو ان لوگوں کے جسم میں نمکیات کی کمی ہو سکتی ہے۔ چاکلیٹ کھانے سے کھانسی میں آرام ملتا ہے اور گلے کی خراش بھی ختم ہوتی ہے۔ ناظرین، اگر رات کو دیر تک نیند نہ آئے تو دودھ میں چھوٹی الائچی ڈال کر پی لیا کرو۔ ناظرین، بلڈ پریشر کے مریض ڈالڈا گھی مت کھائیں بلکہ آئل کا استعمال کریں۔ ناظرین گرامی، زیتون کا تیل بدن پر لگانے سے آپ کے بدن سے پسینے کی بدبو نہیں آتی۔ جمائی لیتے وقت کبھی انگڑائی مت لینا ورنہ تمہاری زبان کو کچھ دیر کے لیے لکوا ہو سکتا ہے۔
ناظرین، شہد کو زبان کے نیچے رکھنے سے آپ کا دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ دماغی کام کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ رات کو سوتے وقت اس سب گول دودھ میں ملا کر 5 دانے بادام اچھی طرح چبا کر اس سب گول ملا دودھ پی جائیں۔ انشاءاللہ ان کا دماغ تندرست اور طاقتور ہو جائے گا۔ ناظرین، شوگر کے مریض کو چاہیے کہ وہ چینی کی جگہ گڑ کا استعمال کریں۔ کھجور انسانی جسم میں طاقت ڈالنے کا جادوئی میوہ ہے۔ کھجور کا حلوہ کھانے سے آپ کے جسم کی کمزوری جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، سورج مکھی کے بیج کھانے سے آپ کے بال لمبے اور مضبوط ہوتے ہیں۔ کدو کے 2-4 بیج نہار منہ چبانے سے شوگر کے مرض سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ نہار منہ کنگھا کرنے سے بال گرنے کی بیماری نہیں آتی۔ ناظرین گرامی، کان کے سخت سے سخت درد کو دور کرنے کے لیے لہسن کا رس چند قطرے کان میں ٹپکانے سے آپ کو فوری آرام آ جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، پیشاب کرنے کے بعد قطرے آتے ہوں تو پیشاب والی جگہ پر مٹی کے روڑے سے استنجا کرو، قطرے آنا بند ہو جائیں گے۔ ناظرین گرامی، دہی میں تھوڑا سا زیرہ ڈال کر کھائیں، اس سے آپ کے معدے کو آرام ملے گا۔ پاؤں سن ہو جانے کی صورت میں ان چیزوں سے پرہیز کریں۔ نمبر 1 کولڈ ڈرنکس، نمبر 2 لسی، نمبر 3 دہی اور نمبر 4 چاول۔ ناظرین گرامی، بکرے کا بھنا ہوا گوشت روٹی کے ساتھ کھانا مفید ہے۔ ناظرین گرامی، کیا آپ جانتے ہیں سمندر کے نیچے آگ ہے؟ شیطان کو زمین پر منگل کے دن اتارا گیا تھا۔ ناظرین، گرین ٹی کا 1 کپ پئیں، یہ معدے میں گیس کو جمع ہونے سے روکتی ہے۔ جزاک اللہ۔